آج پھر جب میں اپنی بھینس کا دودھ نکال رہا تھا تو مجھے اس بلی کی آواز سنائی دی۔ جیسے ہی میں نے نیچے جھک کر دیکھا وہ ایک جھاڑی میں چھپی ہوئی تھی۔ مجھے اس پر بے حد پیار آتا تھا۔ وہ بھورے رنگ کی نیلی آنکھوں والی بلی ہمیشہ مجھے اپنے ڈیرے میں نظر آتی تھی۔ جب بھی میں اپنی بھینس کا دودھ نکالتا وہ اونچی آوازیں نکالنا شروع کر دیتی جیسے اسے بہت زیادہ بھوک لگی ہو۔ آج بھی مجھے اس بلی کی آواز آئی۔ میں نے اپنا کام چھوڑ دیا اور اس کے پاس گیا۔ اسے پیار سے اٹھا کر اپنے ساتھ لے آیا اور اس کے لیے دودھ کا ایک پیالہ بھر کر رکھ دیا۔ اب وہ مزے سے دودھ پینے لگی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ بلی بہت بھوکی ہے۔ وہ جب بھی دودھ پیتی تو فوراً میرے ڈیرے سے غائب ہو جاتی تھی، مگر آج جب اس نے دودھ پیا تو پھر سے وہی آوازیں نکالنے لگی۔ میں بہت گھبرا گیا۔ دوسری بار پھر سے دودھ پیالے میں ڈالا اور بلی کے سامنے رکھ دیا، لیکن بلی کا پیٹ ابھی بھی نہیں بھرا تھا۔ یہ دیکھ کر میں ہکا بکا رہ گیا۔ جب میں نے اپنے دودھ والے ڈرم کو دیکھا تو وہ آدھا ہو چکا تھا اور مجھے ابھی 3 گھروں کو دودھ دینا تھا۔ شام بھی ہو گئی تھی، اس لیے میں نے جلدی سے ڈرم کو اپنی سائیکل کے ساتھ باندھا اور سائیکل پر سوار ہو گیا، پر اچانک سے وہ میری ٹانگوں کے ساتھ چپک گئی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا، نہ جانے وہ کتنی بھوکی تھی۔ تبھی میں نے دوبارہ سائیکل سے اتر کر ڈرم میں جھانکا، لیکن یہ دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی کہ وہ ڈرم دودھ سے آدھا نہیں بلکہ پورا بھرا ہوا تھا۔ جیسے ہی میری نظر اس بلی پر گئی تو وہ وہاں سے غائب ہو چکی تھی۔ میری آنکھیں حیرت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھی۔ میرا نام شہروز ہے۔ میرے ابا جس گاؤں میں رہتے تھے وہاں کے لوگوں کے مویشی تھے اور ابا ان مویشیوں کی دیکھ بھال کرتے تھے۔ ہمارا گزر بسر بہت مشکل سے ہو رہا تھا۔ میں اس وقت بہت چھوٹا تھا جب ایک روز میں نے یہ خبر سنی کہ گاؤں کے مالک نے ابا کو بھینس تحفے میں دی ہے، کیونکہ ابا 20 سالوں سے ان کے ساتھ کام کر رہے تھے۔ ابا کے پاس وہ ایک بھینس تھی جو ہماری آمدنی کا ذریعہ تھی۔ میری اماں لوگوں کے کپڑے سلائی کرتی تھی۔ میں ان کا اکلوتا بیٹا تھا۔ میں گاؤں کے چھوٹے سے اسکول میں جا کر پڑھائی کرتا تھا۔ ایک روز اچانک ہمارے گاؤں میں کافی تیز طوفان آیا اور پانی کے بہاؤ کی وجہ سے سب کچھ بند ہو گیا۔ لوگوں کے گھر وغیرہ بہہ گئے تھے۔ ہمارا گھر کافی پکا تھا، اس لیے ہماری بچت ہو گئی تھی، لیکن پھر بھی اسی رات میرے ابا اس ڈیرے پر گئے جہاں بھینس باندھی جاتی تھی۔ شام سے رات ہو گئی مگر میرے ابا واپس نہیں آئے۔ اماں نے مجھ سے کہا، شہروز جا کر دیکھ تو تیرے ابا اب تک واپس کیوں نہیں آئے ہیں؟ شام کے بعد تو وہ کھانا کھانے آ جاتے تھے۔ اماں کی بات سن کر میں فوراً ڈیرے پر چلا گیا۔ وہاں جا کر میرا دل کلیجے کو آ گیا، کیونکہ ابا کا بے جان وجود بے سدھ پڑا تھا۔ میں نے ابا کو پکارا کہ ابا آنکھیں کھولیں، آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ مگر ابا اگر زندہ ہوتے تو جواب دیتے۔ ابا ہمیشہ کے لیے اللہ کو پیارے ہو گئے تھے۔ وہ دن میری زندگی کا سب سے اذیت ناک دن تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ میں اماں کے پاس جا کر یہ خبر کیسے سناؤں۔ چونکہ بارش کا موسم تھا اور ڈیرا پانی سے بھر چکا تھا، ابا کو پتہ نہ لگا کہ بجلی کی ایک تار اس پانی میں گر گئی تھی، جس کی وجہ سے سارا کرنٹ پانی میں آ گیا تھا، اور یوں ابا کو پانی سے کرنٹ لگا۔ وہ بیچارے موقع پر ہی اللہ کو پیارے ہو گئے تھے، جبکہ بھینس دوسری طرف بندھی ہوئی تھی، اس لیے وہ بالکل ٹھیک تھی۔ کچھ لوگوں نے ابا کی میت کو میرے ساتھ گھر پہنچایا۔ جیسے ہی ابا کی میت کے ساتھ میں گھر میں داخل ہوا، اماں یہ دیکھ کر حال مچا کر رونے لگی۔ یوں ابا کا سایہ میرے سر سے میری جوانی سے پہلے ہی چھن گیا۔ اب اماں اور میں اکیلے رہ گئے تھے۔ ابا کی کافی زمین تھی جو میرے تایا نے قبضے میں لے لی تھی، اور یہ چھوٹا سا ٹکڑا ہی ہمیں نصیب ہوا تھا جس کے ساتھ ہم نے اپنا ڈیرا بنایا ہوا تھا۔ ہم 2 مرلے کی جگہ میں رہتے تھے۔ میری اماں نے مجھے منع کر دیا تھا کہ اپنے تایا سے وہ زمین لینے کی بالکل بھی کوشش مت کرنا، کیونکہ تمہارے تایا کا مزاج کافی غصیلا ہے۔ وہ تمہاری بات کو اتنی اہمیت نہیں دیں گے، بلکہ تمہارا مذاق اڑا دیں گے۔ اماں ہمیشہ مجھے منع کرتی تھی، جبکہ میرا ارادہ تھا کہ میں اپنے حق کے لیے تایا کے پاس جاؤں اور ان سے لڑوں، مگر اماں ہمیشہ میری آواز دبا دیتی تھی اور یہی کہتی تھی کہ جو بھینس تیرے ابا تیرے لیے چھوڑ کر گئے ہیں اس پر توجہ دو، اس کا دودھ جا کر لوگوں میں بیچو۔ اماں کی بات سن کر میں حیرت میں پڑ گیا۔ مجھ میں کافی عزت نفس تھی، میں لوگوں کے بیچ اتنا اٹھتا بیٹھتا نہیں تھا۔ اب ایسے کام کرنے میں مجھے کافی دقت ہو رہی تھی، کیونکہ اس کام سے میری عزت نفس آڑے آ جاتی۔
لیکن مجبوری کے تحت اماں کی خاطر میں نے یہ کام کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کے گھروں میں جا جا کر دودھ بیچنے لگا تھا۔ پہلے تو اماں ہی بھینس کا دودھ نکالتی تھی، لیکن اماں ابا کی جدائی کے بعد کافی کمزور ہو گئی تھیں۔ میں اماں کو ایسے مشقت کرتا نہیں دیکھ سکتا تھا۔ اماں نے کافی لوگوں کے گھروں کے کپڑے سلائی کے لیے ہوئے تھے اور وہ سلائی کرتی تھی۔ اسی وجہ سے میں نے اماں کو منع کر دیا تھا کہ اماں بھینس کا دودھ بھی میں ہی نکال لیا کروں گا۔ وہ میری بات مان چکی تھی اور یوں میری یہی روٹین تھی۔ صبح سویرے اٹھ کر میں ڈیرے پر چلا جاتا تھا، وہاں پہلے بھینس کو چارہ دیتا تھا اور پھر جیسے ہی 12 بجتے تھے تو میں بھینس کا دودھ نکالتا تھا۔ میں نے اپنی سائیکل خریدی ہوئی تھی جس کے ساتھ ڈرم باندھ دیا تھا اور یوں لوگوں کے گھروں میں جا کر میں دودھ بیچتا تھا۔ میری خاصیت یہی تھی کہ میری اماں نے مجھے منع کیا تھا کہ کبھی بھی دودھ میں ملاوٹ نہ کرنا، جتنا دودھ بنے بس اتنا ہی بیچ دینا۔ قسمت میں اگر برکت لکھی ہوگی تو وہ اللہ پیدا کر دے گا۔ اسی وجہ سے میں خالص دودھ ہی لوگوں کو دیتا تھا۔ شاید یہی وجہ تھی جو 3-4 گھروں نے میری بھینس کے دودھ کو بہت پسند کیا تھا۔ اب میں مستقل ان کو ہی دودھ دیا کرتا تھا۔ وہ گھر گاؤں کی پچھلی طرف تھے۔ جب ایک روز ایک گھر کی ماسی ہاجرہ نے مجھے کہا تھا کہ شہروز بیٹا، ہمارے ساتھ والے گھر میں بھی دودھ دے آنا۔ کل ہی وہاں ایک لڑکی آئی تھی جو کہہ رہی تھی کہ مجھے بھی دودھ چاہیے۔ تم ایسا کرو، تم کل سے اس گھر میں بھی دودھ دینا شروع کر دو۔ میں نے جیسے ہی ماسی ہاجرہ کی بات سنی تو انہیں جلدی سے خوشی خوشی سر ہلا دیا کہ اس سے تو میرا فائدہ ہی ہے۔ یوں اگلے روز میں ان کے ساتھ بنے اس پرانے سے گھر میں چلا گیا تھا۔ میں نے 3-4 دفعہ گھر کا دروازہ کھٹکھٹایا تھا لیکن کوئی جواب نہ ملا۔ لیکن جیسے ہی میں نے تھوڑا سا دروازہ کھولا تو وہ چر کی آواز کے ساتھ دروازہ پیچھے کھلتا چلا گیا۔ میں جیسے ہی آگے بڑھا تو میرے سامنے کوئی بھی نہیں تھا۔ میں نے آواز لگائی کہ دودھ دینے والا آیا ہے، کوئی ہے تو دودھ لے لے، لیکن پھر بھی کوئی جواب نہ ملا۔ مجبوری کے تحت میں اندر چلا گیا تھا کیونکہ میرا وقت برباد ہو رہا تھا۔ میں جیسے ہی اندر گیا تو اندر سارے گھر کا فرنیچر بھی کافی پرانا سا تھا۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے یہ گھر کافی عرصے سے بند پڑا ہو۔ مجھے ماسی ہاجرہ نے کہا تھا کہ وہ لڑکی آ کر دودھ لے لے گی۔ میں نے کافی آوازیں لگائی تھیں کہ کوئی ہے تو دودھ کا کین لے لے، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا تھا۔ میں جیسے ہی اندر گیا تو اچانک ہی اندھیرے کمرے میں مجھے کسی کی آنکھیں دکھائی دی تھیں۔ وہ دیکھ کر تو میرا دل خوفزدہ ہو گیا تھا۔ میں دھیرے قدموں کے ساتھ جیسے ہی آگے بڑھا تھا تو وہ آنکھیں مجھے اور بھی نزدیک دکھائی دی تھیں۔ وہ نیلی آنکھیں تھیں لیکن تھیں بہت خوبصورت، پر اندھیرے میں مجھے نظر نہیں آ رہا تھا کہ آخر یہ کون ہے۔ کچھ دیر بعد اچانک ہی میرے کانوں میں بلی کی آواز سنائی دی تھی۔ میرا دل اچھل کر حلق تک آ گیا تھا۔ میں بہت زیادہ گھبرا رہا تھا۔ وہ بلی اپنی آواز نکال رہی تھی۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس لڑکی نے اس بلی کے لیے دودھ منگوایا ہوگا، پر میں نے دودھ کا کین باہر پڑی چارپائی پر رکھ دیا اور یوں وہاں سے تیزی سے بھاگ آیا تھا۔ گھر کا دروازہ بھی پھر سے بند کر دیا تھا۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، پسینے سے میں بالکل شرابور ہو چکا تھا، کیونکہ جب میں اس گھر میں داخل ہوا تھا تو مجھے بہت گھبراہٹ کا احساس ہوا تھا۔ اب میں کھلے آسمان کے نیچے کھڑا سکون کے سانس لے رہا تھا۔ میں سائیکل پر جلدی سے سوار ہو گیا اور واپس آ گیا، پر اس دن کے بعد سے وہ بلی مجھے ہمیشہ ہر جگہ نظر آتی تھی، لیکن میں جب بھی اس گھر میں دودھ دینے جاتا تو مجھے کوئی لڑکی دکھائی نہیں دیتی تھی۔ بس میں دودھ کی کین اسی چارپائی پر رکھ کر واپس آ جاتا تھا۔ جب ایک روز مجھ سے ماسی ہاجرہ نے پوچھا کہ شہروز پتر، کیا تم اس گھر میں بھی دودھ دینے جاتے ہو؟ میں نے ان سے کہا کہ جی ماسی، لیکن مجھے بڑا تعجب ہوا تھا کہ میرے بلانے پر بھی کوئی لڑکی سامنے نہیں آتی۔ آپ نے تو کہا تھا کہ وہ اس لڑکی کا گھر ہے، وہاں کوئی لڑکی رہتی ہے؟ تو ماسی ہاجرہ نے کہا کہ پتر، باحیا لڑکی ہوگی، اسی وجہ سے تمہارے سامنے نہیں آتی ہوگی۔ ان کی بات سن کر مجھے بھی یہی لگا تھا۔ اس دن کے بعد سے میں نے کوئی شکوہ بھی نہیں کیا تھا، بلکہ مجھے بہت اچھا لگتا تھا۔ پر کبھی کبھار اب وہ بلی میرے ڈیرے پر بھی آ جاتی تھی۔ اس روز پہلی دفعہ جب وہ بلی مجھے میرے ڈیرے پر دکھائی دی تو مجھے کافی خوبصورت لگی تھی، لیکن وہ بہت زیادہ بول رہی تھی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے بھوک لگی ہو۔ میں نے جلدی سے ایک پیالہ اس کے سامنے رکھا اور اس میں اپنے ڈرم سے دودھ انڈیل دیا تھا۔ 1 مہینہ ایسے ہی گزرا تھا۔ جب 1 مہینے بعد میں نے سب گھروں سے دودھ کے پیسے لیے تھے تو اس گھر کے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا تھا۔
مجھے لگا تھا جیسے اب وہ لڑکی شاید باہر نکلے گی اور مجھے پیسے دے دے گی، لیکن مجھے آدھا گھنٹہ ہو گیا تھا اس لڑکی نے مجھے پیسے نہیں دیے، جبکہ اب تو وہ بلی بھی وہاں نظر نہیں آ رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میں بہت زیادہ پریشان ہو گیا تھا۔ میں پھر سے ماسی ہاجرہ کے پاس آ گیا، انہیں اپنی ساری بات بتائی تھی کہ کیسے مہینے کے آخر میں اس لڑکی نے مجھے دودھ کے پیسے نہیں دیے۔ جب ماسی ہاجرہ کہنے لگی کہ شہروز تم کیوں پریشان ہوتے ہو، کیا پتہ وہ مجبور لڑکی ہو، اس کی شکل سے بھی دیکھ کر یہی لگ رہا تھا جیسے نہ جانے وہ کتنے دکھوں کی ماری تھی۔ مجھے نہیں لگتا کہ اس کے پاس اتنے پیسے ہیں کہ وہ تمہیں دودھ کے پیسے دے سکے۔ اگر تمہیں پیسوں کی اتنی ہی زیادہ ضرورت ہے تم مجھ سے 5,000 لے لو۔ یوں ماسی ہاجرہ نے مجھے 5,000 روپے دیے، پر میں نے جلدی سے پیسے انہیں واپس کر دیے کہ نہیں ایسی بات نہیں ہے۔ مجھے تو بس تجسس ہو رہا تھا کہ آخر وہ لڑکی مجھے پیسے دینے کیوں نہیں آئی۔ اگر وہ لڑکی اتنی ضرورت مند ہے تو میں اسے پیسے معاف کر دوں گا۔ ماسی ہاجرہ نے مجھے بہت دعائیں دی تھیں۔ میں واپس آ گیا تھا۔ اماں نے جیسے ہی دودھ کا حساب لگایا تو اماں بھی مجھ سے کہنے لگیں کہ پتر 5,000 تو کم ہے۔ میں نے اماں کو کچھ بھی نہیں بتایا، بس میں انہیں ٹال دیتا تھا۔ اس دن کے بعد بھی بلی میرے ڈیرے میں آتی تھی اور میں یوں ہی بلی کو دودھ دے دیتا تھا، پر اس روز جیسے ہی میری نظر ڈرم پر گئی تھی تو یہ دیکھ کر تو میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ میں نے اس ڈرم سے بلی کو 3-4 دفعہ دودھ دیا تھا، پر اب جب میں نے ڈرم دیکھا تو وہ ڈرم بالکل دودھ سے بھرا ہوا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں لگ رہی تھی کہ میرے ساتھ یہ کیا ہو رہا ہے۔ 3-4 دفعہ اسی طرح ہوا تو میں نے اماں سے یہ بات کہہ دی تھی کہ اماں اس بلی کو میں جب سے دودھ دے رہا ہوں تب سے دودھ میں برکت ہو گئی ہے، ایسا لگتا ہے جیسے دودھ استعمال ہی نہیں ہوتا۔ میری بات سن کر تو اماں بہت زیادہ خوش ہو گئی تھیں اور کہنے لگی تھیں کہ بس اب تو تم اس بلی کو دودھ ضرور دیا کرو، کیا پتہ اللہ کو تمہاری یہ بات بہت پسند آ رہی ہو۔ جب سے میں اس بلی کو دودھ دیتا تھا تب سے مجھے کافی زیادہ منافع ہوتا تھا۔ میرے پاس اتنے پیسے آ گئے تھے کہ میں 2 بھینسیں اور بھی خرید سکتا تھا۔ میں اس بلی کو ہمیشہ اپنے گھر بھی لے کر جاتا تھا۔ اماں بھی جانتی تھیں کہ میں اسی بلی کو دودھ دیتا ہوں۔ ایک روز اماں مجھ سے کہنے لگیں، شہروز تمہیں نہیں لگتا کہ یہ بلی کافی عجیب سی ہے؟ اماں کی بات سن کر میں مسکرانے لگا اور کہا، اماں یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ مجھے تو اس بلی پر اتنا ترس آتا ہے، نہ جانے یہ کس کی بلی ہے اور اس کا خاندان کہاں ہوگا جو اس گھر میں اکیلی رہتی ہے۔ مجھے تو لگتا ہے کہ یہ بلی اسی لڑکی کی ہے جسے میں دودھ دینے جاتا ہوں، کیونکہ جب بھی میں اس کے گھر جاتا ہوں تو مجھے یہی بلی ملتی ہے۔ شاید اس لڑکی نے بھی اپنی بلی کے لیے ہی دودھ لگوایا ہے۔ میری بات سن کر اماں کہنے لگیں، وہ بات تو ٹھیک ہے، پر ذرا اس کی آنکھوں میں جھانکو، مجھے اس کی آنکھوں میں عجیب سی پراسراریت لگتی ہے۔ اماں کی بات سن کر میں اس بلی کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ اس کی نیلی آنکھیں بہت زیادہ چمک رہی تھیں۔ پہلے تو میں بھی ڈر گیا، پھر اماں کو ٹال دیا کہ نہیں اماں، یہ ہمارا وہم ہے، بھلا اس ننھی سی بلی سے ہمیں اتنا ڈر کیوں لگے گا؟ میں تو پچھلے 3-4 مہینوں سے اسے دودھ دے رہا ہوں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو یقیناً مجھے بھی اس پر شک ہوتا۔ یوں میں نے اماں کو مطمئن کر دیا، لیکن پھر اس روز جب میں دودھ دینے گیا تو ایک آواز نے مجھے رکنے پر مجبور کر دیا۔ وہ آواز کسی عورت کی تھی جو مجھے کہہ رہی تھی، رکو ذرا، میری بات سن کر جانا۔ یہ آواز سن کر میرے قدم وہیں پر تھم گئے۔ میں نے کبھی بھی وہ آواز نہیں سنی تھی۔ جیسے ہی میں نے اندر جھانکا تو وہ بلی وہاں سے غائب تھی، مگر اس کی جگہ ایک لمبے بالوں والی حسین و جمیل لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ اس کی نیلی آنکھیں دیکھ کر میں سٹ پٹا گیا۔ جب وہ لڑکی مجھے کہنے لگی، تم میری بہت مدد کرتے ہو، تمہارا بہت بہت شکریہ، یہ سن کر میں حیرت میں پڑ گیا کہ بھلا اس میں مدد کرنے والی کیا بات ہے۔ میں نے مسکرا کر کہا، ایسی کوئی بات نہیں ہے، مجھے پتہ چلا کہ آپ بہت مجبور ہیں، اسی وجہ سے میں آپ کی مدد کر دیتا ہوں۔ مجھے ماسی ہاجرہ نے ہی بتایا تھا۔ آپ ان کی کیا لگتی ہیں؟ تب وہ مسکرا کر کہنے لگی کہ یہاں میرا کوئی نہیں ہے، میں کسی کی بھی کچھ نہیں لگتی، بس مجھے مدد کی ضرورت تھی، اسی وجہ سے میں یہاں آئی ہوں۔ کیا تم میری مدد کرو گے؟ اس لڑکی کی بات سن کر تو میں چونک گیا تھا کہ اسے میری کیسی مدد چاہیے۔ ابھی میں نے اسے اتنا ہی کہا تھا جب وہ لڑکی کہنے لگی کہ دراصل میں اس گاؤں میں رہتی تو ہوں، لیکن میرا تعلق اس گاؤں سے بالکل نہیں ہے۔ میرے پیچھے کسی نے اپنے بندے چھوڑے ہوئے ہیں جو مجھے تلاش کر رہے ہیں،
اور نہ جانے کب وہ مجھے تلاش کرتے کرتے یہاں تک بھی آ سکتے ہیں، اور اس کے بعد میری پکڑ ہو جائے گی۔ میں خود کو بچاتی بچاتے یہاں تک تو آ گئی ہوں، لیکن اب اس سے آگے میں بالکل نہیں جا سکتی، کیونکہ اگر جاؤں گی تو میری جان کو خطرہ ہے۔ اس کی بات سن کر تو میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ تمہیں کس سے خطرہ ہے؟ تب وہ کہنے لگی کہ یہ گھر میرا نہیں ہے، یہ گھر کافی دنوں سے بند پڑا ہے، اور میں نے ماسی حاجرہ سے ہی سنا ہے کہ اس گھر میں آسیب ہے، اس وجہ سے یہاں کوئی نہیں آتا۔ یہ سن کر تو میرا وجود ساکت ہو گیا تھا۔ میں نے اس سے کہا کہ اگر تمہیں یہ معلوم ہے تو پھر تم کیسے اس گھر میں رہ رہی ہو، اور وہ بھی اکیلی، اور تمہاری وہ بلی کہاں گم ہے؟ میں نے یہاں وہاں نگاہ دوڑائی، میں اس بلی کو تلاش کر رہا تھا۔ جب میری بات سن کر وہ لڑکی مسکرا دی تھی۔ اب پھر اگلے ہی لمحے اچانک ہی ایک جھماکا سا ہوا تھا اور وہ لڑکی غائب ہو گئی تھی۔ میں اس لڑکی کو یہاں وہاں تلاش کر رہا تھا۔ میرا دل تیزی سے دھڑکنے لگا تھا جب اچانک ہی مجھے بلی کی آواز سنائی دی تھی۔ میں نے جیسے ہی نیچے دیکھا تھا تو میں کرنٹ کھا کر رہ گیا تھا، کیونکہ نیچے وہی بلی میرے پیروں سے لپٹ رہی تھی اور دم ہلا رہی تھی۔ یہ دیکھ کر تو میری روح تک فنا ہو گئی تھی۔ پھر کچھ دیر بعد ایک اور جھماکا ہوا اور وہ بلی پھر سے اسی لڑکی کے روپ میں آ گئی تھی۔ یہ منظر دیکھ کر تو میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ نہ جانے یہ سب کیا ہے۔ وہ لڑکی میری حالت دیکھ کر مسکرا رہی تھی، پھر کہنے لگی، مجھ سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے، میں کوئی بلی نہیں ہوں، بلکہ میں ایک جن زادی ہوں، اور بس بلی کے روپ میں رہتی ہوں تاکہ مجھے کوئی پہچان نہ سکے۔ اسی وجہ سے مجھے روپ بدلنا پڑتا ہے۔ میں بہت زیادہ بھوکی تھی، اسی وجہ سے جیسے ہی میں نے تمہیں دیکھا تھا تو میں تمہارے ڈیرے میں آ گئی تھی۔ میں جانتی تھی کہ تم اس بلی کو دیکھ کر مجھے دودھ دے دو گے، اور تم نے ایسا ہی کیا تھا۔ پر اب میں اس علاقے سے یہاں وہاں نہیں جا سکتی۔ میں چاہتی ہوں کہ تم میری مدد کرو۔ میں نے جیسے ہی اس کی بات سنی تھی تو میرے اوسان خطا ہو گئے تھے۔ میں نے اس کی مزید کوئی بات نہیں سنی تھی، بس جلدی سے ہی میں اپنی سائیکل پر سوار ہوا اور وہاں سے دوڑ لگا دی۔ میرا سانس بہت زیادہ پھولا ہوا تھا۔ اگلے 3-4 دن میں اس گھر کے بالکل قریب نہیں گیا۔ مجھے ابھی تک یقین نہیں آ رہا تھا کہ جس بلی کی میں اتنی مدد کیا کرتا تھا اور جس کو میں اٹھا کر اپنے ساتھ لیے پھرتا تھا، وہ ایک معصوم سی بلی نہیں بلکہ ایک جن زادی تھی، جس نے مجھ سے اپنی سچائی اور اصلیت چھپائی تھی۔ میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ یہ سچائی میں اماں کو بالکل نہیں بتاؤں گا، لیکن 3-4 دن گزرنے کے بعد اماں مجھ سے کہنے لگیں، شہروز کیا ہوا؟ آج تم بلی کو اپنے ساتھ نہیں لے آئے؟ اماں کی بات سن کر میرے چہرے پر پسینہ آ گیا۔ اماں کیسے بھانپ لیتی تھیں کہ میں کچھ چھپا رہا ہوں؟ انہوں نے مجھ سے کہا، شہروز مجھ سے کیا چھپا رہے ہو؟ اماں کے پوچھنے پر میں نے انہیں ساری بات بتا دی کہ اماں دراصل وہ ایک بلی نہیں بلکہ جنزادی ہے۔ یوں میں ایک کے بعد ایک اماں سے ساری بات بیان کرتا گیا، جب اماں مجھ سے کہنے لگیں، دیکھا شہروز، میں تجھ سے کہتی تھی نا کہ ضرور دال میں کچھ کالا ہے۔ یہ بلی عام بلیوں کی طرح بالکل نہیں تھی، لیکن اب تو تم کبھی بھی وہاں نہیں جاؤ گے۔ یوں اماں نے مجھے جنزادی سے ملنے سے سختی سے منع کر دیا۔ اب میں اس گھر بالکل بھی نہیں جاتا تھا، وہاں سے گزر کر واپس آ جاتا تھا۔ لیکن 3-4 دن گزرے تو مجھے یہ احساس ہوا کہ نہ جانے جنزادی نے کچھ کھایا ہوگا یا نہیں، کیا کسی نے اس کی مدد کی ہوگی یا نہیں، کیا پتہ وہ مجھ سے امید کر رہی ہو کہ میں اس کی مدد کروں گا۔ یہ سوچ کر میرا دل اس کے لیے نرم پڑتا گیا۔ پھر ایک روز میں نے خود سے ہی اس کے لیے ایک دودھ کی کین اس کے گھر دے دی۔ اس بار اس نے مجھے پھر روک لیا۔ اس وقت وہ اسی خوبصورت لڑکی کے روپ میں تھی۔ مجھ سے کہنے لگی، شہروز کیا تم میری مدد نہیں کرو گے؟ مجھے تم سے یہ امید نہیں تھی۔ مجھے لگا تھا کہ تم میری مجبوری سمجھ کر میری مدد ضرور کرو گے۔ اس نے مجھ سے اتنی نرمی سے بات کی کہ میں نے بے دھیانی اور دھیرے سے کہا، کیوں نہیں، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا، بتاؤ مجھے کیا مدد کرنی ہے۔ یہ الفاظ میرے منہ سے کیسے نکلے مجھے کچھ پتہ نہ چلا۔ جب جنزادی مجھ سے کہنے لگی، آج سے 3 سال پہلے میں اپنے باپ شہنشاہ جنات سے بچ کر چھپا کر انسانوں کی بستی میں آ گئی تھی۔ میں انسانوں کی بستی کی سیر کرنا چاہتی تھی، کیونکہ مجھے میری طاقتیں نئی ملی تھیں اور میں ان کا غلط استعمال کرتی تھی۔ میں اکلوتی بیٹی تھی اور میرے باپ نے مجھے کھلی چھوٹ دی ہوئی تھی۔ اسی وجہ سے میں یہاں آ کر انسانوں کو کافی تنگ کرتی تھی۔ مجھے مزہ آتا تھا۔
اس وقت میں اتنی نادان تھی کہ میں نہیں جانتی تھی کہ یہ سب کرنا گناہ ہے۔ میں لوگوں کے باغات میں جا کر وہاں سے اپنی مرضی کے رسیلے پھل چرا لیتی تھی اور لوگوں کو پتہ بھی نہیں چلتا تھا۔ میں کسی بھی جانور کا روپ لے لیتی تھی، زیادہ تر میں بلی کا روپ لیتی تھی، اور پھر کافی لوگوں کے گھروں میں جا جا کر دودھ بھی پی لیتی تھی، اور اسی طرح مفت کا کھانا کھا کر میں بہت خوش ہوتی تھی۔ جب اچانک ایک روز میں ایک مولوی کے گھر چلی گئی تو وہاں دودھ پڑا تھا اور میں نے وہ دودھ پی لیا، لیکن مولوی مجھے پہلی نظر میں ہی پہچان گیا تھا کہ میں کوئی بلی نہیں بلکہ جن زادی ہوں۔ اسی وجہ سے اس مولوی نے مجھ سے کہا، جاؤ، آج کے بعد تم بھوکی ہی رہو گی، تمہیں کوئی بھی کھانے کو کچھ نہیں دے گا۔ اس دن کے بعد سے ہی نہ جانے کیوں میری طاقتیں بہت زیادہ کمزور ہونے لگیں۔ میری طاقتیں اتنی کمزور ہو گئیں کہ میں پھر واپس اپنی بستی میں نہیں جا سکی، اور اپنے باپ کو یاد کرتے کرتے بہت روتی تھی۔ پھر بھی انسانوں کی بستی میں رہ کر میں اپنی طاقتوں کا کسی حد تک ہی استعمال کر سکتی تھی، کیونکہ اس مولوی نے مجھے اپنے عمل کے ذریعے محدود کر دیا تھا۔ شاید یہی میری سزا تھی۔ مجھے اب اپنے برے کام یاد آتے تھے۔ میں بہت زیادہ شرارتیں کرتی تھی، اسی وجہ سے اب میں جہاں بھی جاتی کوئی میری مدد نہیں کرتا تھا۔ جب اچانک ایک روز میں نے مدد کی خاطر خود کو ایک حسین لڑکی کے روپ میں ڈھال لیا، تو اب مجھے اس روپ میں جب کوئی دیکھتا تو اس کی نظروں سے مجھے ہوس چھلکتی ہوئی دکھائی دیتی تھی۔ تب ایک روز ایک وڈیرے کی نظر مجھ پر پڑ گئی۔ اس وڈیرے نے مجھے بہانے سے اپنے پاس بلایا اور کہا، میں تمہیں بہت زیادہ کھانا دوں گا۔ میں اس کے پاس آ گئی تھی اور مجھے لگا جیسے پرسوں پرانی یہ بھوک مٹ جائے گی، لیکن جیسے ہی وہاں گئی مجھے پتہ چلا کہ وہ تو میری عزت لوٹنے والا ہے۔ اگر میرے اندر اتنی طاقت ہوتی تو میں اس وڈیرے کا خاتمہ کر سکتی تھی، لیکن میں ایسا نہ کر سکی۔ میں کافی مشکل سے اپنی جان بچا کر بھاگ گئی، مگر وڈیرے نے میرے پیچھے اپنے بندے لگا دیے تھے، اور یوں آج بھی وہ مجھے تلاش کر رہا ہے۔ میں چاہتی ہوں کہ کسی طرح میری طاقتیں واپس آ جائیں اور میں یہاں سے نکل جاؤں، مگر اس مولوی نے مجھ پر جو عمل کیا ہے وہ صرف ایک انسان ہی ختم کر سکتا ہے۔ اسی وجہ سے میں ہمیشہ کسی ایسے شخص کی تلاش میں رہتی تھی جو میری مدد کر سکے۔ اس روز میں بہت زیادہ بھوکی تھی، اسی لیے میں نے بلی کا روپ دھارا اور میں تمہارے پاس آ گئی۔ مجھے تمہیں دیکھ کر ایک امید نظر آئی تھی، اسی لیے میں نے فیصلہ کیا تھا کہ میں تم سے مدد لوں گی۔ اب بتاؤ، کیا تم میری مدد کرو گے؟ جب اس جن زادی نے مجھے اپنی بات بتائی تو پہلے تو مجھے اس وڈیرے پر بہت زیادہ غصہ آیا، اور اس مولوی پر بھی کافی حیرانی ہوئی کہ اتنی چھوٹی سی بات کی وجہ سے اس نے جن زادی کو اتنی بڑی سزا سے دوچار کیا تھا۔ مجھے جن زادی پر کافی ترس آیا، لیکن مجھے ایسا لگا کہ اگر میں نے اس کی مدد کی تو کہیں مجھے بھی مصیبت کا سامنا نہ کرنا پڑے۔ میں اپنی اکیلی ماں کو چھوڑ کر جن زادی سے یہ وعدہ نہیں لے سکتا تھا، اسی لیے میں پھر سے وہاں سے بھاگ آیا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا، میرے دل میں عجیب سی بے چینی تھی۔ جب سے میں جن زادی کو جواب دیے بغیر وہاں سے بھاگا تھا مجھے سکون نہیں ملا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے میں نے اس کے ساتھ برا کیا ہو۔ جب میں گھر آیا تو اماں مجھے یہی پوچھتی تھی، شہروز بتاؤ کوئی پریشانی تو نہیں ہے؟ کیا وہ جن زادی تمہیں پریشان تو نہیں کر رہی؟ اب تو اماں روز وظیفے پڑھ پڑھ کر مجھ پر پھونکتی تھی۔ اماں کو نہ جانے ایسا کیوں لگتا تھا کہ جیسے وہ جن زادی مجھ پر عاشق ہو گئی ہو۔ میں نے اماں کو سمجھانے کی کوشش کی، لیکن ایک روز اماں مجھ سے کہنے لگی، چلو شہروز، میں تمہیں ایک عامل کے پاس لے کر جاتی ہوں۔ ماں کی بات سن کر تو میں حیران رہ گیا۔ میں نے اماں کو بتایا، اماں وہ جن زادی تو خود مصیبت کی ماری ہے، اس پر تو کسی نے خود عمل کروایا ہوا ہے، وہ کیا خاک مجھ پر کوئی جادو کرے گی؟ میری بات سن کر اماں نے اپنے منہ پر ہاتھ رکھ دیا جیسے انہیں بہت زیادہ حیرانی ہوئی ہو۔ کہنے لگی، آخر اس کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ یوں میں نے اماں کو ساری بات بتا دی۔ تب اماں کہنے لگیں، تم اس بات کے بیچ میں نہ پڑنا۔ جب میں نے اماں سے کہا، اماں اگر کوئی پریشان ہے تو کیا اس کی پریشانی دور نہیں کرنی چاہیے؟ اگر کوئی مدد کے لیے منتیں کر رہا ہے تو کیا ہمیں اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ اماں نے فوراً جواب دیا، ضرور کرنی چاہیے، لیکن اگر اپنی جان کو خطرہ ہو تو ایسی مدد کا کیا فائدہ؟ پھر میں نے اماں سے کہا، اماں وہ جن زادی مجھ سے کہتی ہے کہ میں اس کی مدد کروں، کیا مجھے اس کی مدد نہیں کرنی چاہیے؟ میرا دل بے چین ہے جب سے میں نے اسے مدد کے لیے انکار کیا ہے۔ وہ روز مجھ سے مدد کے لیے کہتی ہے۔ اماں نے روتے ہوئے مجھے اپنے سینے سے لگا لیا اور کہا، تم میرے ایک ہی بیٹے ہو، میرا تمہارے علاوہ کوئی نہیں ہے۔
اگر تم بھی مجھے چھوڑ کر چلے جاؤ گے تو میں یہاں کیا کروں گی؟ میں نے اماں کو سمجھایا، اماں وہ جنزادی ایسی نہیں ہے، مجھے اس کی آنکھوں میں معصومیت نظر آتی ہے۔ وہ شرارتی ضرور ہے، اس نے غلطیاں کی ہیں، لیکن وہ چالاک بالکل نہیں ہے۔ اسی وجہ سے میں نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ میں اس کی مدد ضرور کروں گا۔ اماں میری بات مان گئیں اور انہوں نے مجھے اجازت دے دی۔ اس کے بعد میں دوبارہ جنزادی کے پاس گیا اور اسے کہا، میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ جنزادی بہت خوش ہو گئی۔ اس نے کہا، اگر تمہیں تمہارے گاؤں کے کسی عامل کا پتہ ہے تو اسے اس گھر میں لے آؤ، اور وہ عمل کے ذریعے اس گھر سے سارے جنات کے اثرات دور کر دے گا، اور یوں اس مولوی کا عمل بھی ٹوٹ جائے گا۔ اس طرح میں آزاد ہو جاؤں گی۔ یہ سن کر میں گہری سوچ میں پڑ گیا اور کہا، تم فکر مت کرو، میں تمہاری مدد ضرور کروں گا۔ اس کے بعد میں دوبارہ اماں کے پاس گیا اور انہیں کہا، اماں آپ جن عامل کا ذکر کر رہی تھیں مجھے اس کے پاس لے چلو، یا مجھے اس کا راستہ بتا دو، میں خود چلا جاؤں گا۔ اماں نے کہا، نہیں، تم اکیلے نہیں جاؤ گے، میں تمہارے ساتھ جاؤں گی۔ میں اماں کے ساتھ اس عامل کے پاس گیا۔ وہ عامل گاؤں کی پچھلی طرف ایک کچے سے مکان میں رہتا تھا، لیکن اس کے پاس بہت زیادہ رش تھا۔ وہ ایک جھونپڑی میں رہتا تو تھا، لیکن لوگوں کی تعداد بہت زیادہ تھی جو اپنے مسائل لے کر اس کے پاس آئے ہوئے تھے۔ جیسے ہی سب لوگ چلے گئے تو میں عامل صاحب کے پاس گیا۔ میں نے کہا، عامل صاحب، مجھے تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن میں آپ سے اس گھر کے متعلق سوال کرنا چاہتا ہوں جو کہ کافی عرصے سے آسیب زدہ ہے، اور کوئی بھی اس گھر میں نہیں جاتا۔ عامل نے میری بات سنی تو گہری سوچ میں پڑ گئے، پھر کہنے لگے، اچھا ہاں، تم اس گھر کی بات کر رہے ہو نا جہاں جنات کا قبضہ ہے؟ میں نے عامل سے کہا، جی ہاں، لیکن ایسی بات نہیں ہے کہ وہاں جنات کا قبضہ ہے۔ وہاں ایک جنزادی ہے جو کسی کی قید سے فرار ہو کر آئی ہے، ایک وڈیرا ہے جو اس کے پیچھے ہے، لیکن وہ اپنی طاقت کا استعمال نہیں کر سکتی کیونکہ ایک مولوی نے اپنے عمل کے ذریعے اس کی طاقتیں محدود کر دی ہیں۔ اس وجہ سے وہ مدد چاہتی ہے۔ کیا آپ اس کا یہ عمل توڑ سکتے ہیں؟ عامل نے کہا، یہ تو بہت مشکل کام ہے، اس کے لیے مجھے 1 دن کا وقت دو، میں سوچ کر بتاؤں گا کہ اس جنزادی کو آزاد کرنے میں مجھے کون سا عمل استعمال کرنا ہوگا۔ میں عامل کو 1 دن کا وقت دے کر وہاں سے واپس آ گیا، لیکن میری اماں بہت زیادہ گھبرا رہی تھی۔ انہوں نے پھر سے کہا، شہروز، ایک اور دفعہ سوچ لو، کہیں ہم مصیبت میں نہ پڑ جائیں۔ جب میں نے اماں کو سمجھایا، اماں آپ یہ بھی دیکھیں، میں جب سے اس جنزادی کو دودھ دیتا آ رہا ہوں تب سے میری بھینس کتنا زیادہ دودھ دیتی ہے، اور ہم نے 2 اور بھینسیں بھی خرید لی ہیں۔ یہ صرف اور صرف اسی وجہ سے ہے کیونکہ وہ جنزادی ہمارا دودھ پیتی ہے۔ میں چاہتا ہوں کہ یہ سلسلہ جاری رہے، اسی لیے میں بھی اس کی مدد کرنا چاہتا ہوں۔ اماں نے کہا، میں جانتی ہوں، لیکن اگر تمہاری جان مصیبت میں پڑ گئی تو میں کہاں جاؤں گی؟ میں نے اماں سے کہا، اماں فکر مت کریں۔ یوں انہیں یقین دہانی کرانے کے بعد میں دوبارہ اس گھر میں آیا۔ میں نے جنزادی کو ڈھونڈ لیا۔ مجھے دیکھ کر اس کی آنکھیں چمک اٹھیں اور کہنے لگی، شہروز بتاؤ، کیا وہ عامل آئے گا؟ کیا وہ مجھے یہاں سے نکالے گا؟ میں نے اسے کہا، ہاں، تم فکر مت کرو۔ وہ بہت خوش ہو گئی۔ میں نے اسے دودھ دیا اور پھر واپس چلا گیا۔ جب میں عامل کے پاس گیا تو وہ تیار ہو چکا تھا۔ اس نے مجھے کچھ سامان لانے کو کہا جو کہ عمل کے لیے استعمال ہونا تھا۔ میں وہ سامان لے کر آیا اور عامل کے ساتھ اس گھر کی طرف گیا۔ جیسے ہی عامل نے اس گھر میں قدم رکھا تو عجیب گرم ہوا اس پورے گھر میں چلنے لگی تھی۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ عامل عجیب نظروں سے اس گھر کو گھور رہا تھا جیسے وہ کچھ محسوس کر رہا ہو۔ پھر اس نے اپنا ایک قیمتی کپڑا فرش پر بچھایا تھا اور اس کے اوپر بیٹھ گیا تھا۔ پھر مجھ سے کہنے لگا کہ جاؤ، اس جنزادی کو بلا کر لاؤ۔ میں فوراً اندر چلا گیا۔ جب دیکھا تو وہ موجود نہیں تھی۔ پھر مجھے پیچھے سے اس نے پکارا تھا۔ وہ میرے پیچھے کھڑی تھی۔ پھر کہنے لگی کہ لگتا ہے تم عامل کو لے آئے ہو۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں، اب تم آ جاؤ۔ یوں جنزادی عامل کے سامنے آ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ عامل نے اپنا ورد کرنا شروع کر دیا تھا۔ وہ ایک کے بعد ایک عمل کرتا گیا، لیکن اس نے جیسے ہی عمل کیا تھا، جنزادی کا وجود زمین پر گر گیا تھا۔ جنزادی عجیب سے روپ میں آ گئی تھی۔ وہ بہت زیادہ خوفناک لگ رہی تھی۔ اسے اس روپ میں دیکھ کر میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ جب عامل کہنے لگا، شہروز تم ڈرو مت، یہ تو اس کا اصلی روپ ہے۔ جنزادیاں اپنے انسانی روپ میں ہی رہتی ہیں
اور کبھی کبھار جانوروں کا روپ بھی اختیار کر لیتی ہیں، لیکن اصل روپ تو ان کا یہی ہوتا ہے۔ جن زادی اس وقت بہت خوفناک لگ رہی تھی، اور تو اور وہ زمین پر بے ہوش پڑی تھی۔ اسے کبھی کبھار جھٹکے آ رہے تھے۔ عامل نے مجھے کہا تھا کہ یہ سب کچھ عمل کا حصہ ہے اور یہ بالکل نارمل ہے، اور وہ یوں ایک کے بعد ایک ورد کرتا چلا گیا۔ جن زادی اپنے اصلی روپ میں آ گئی تھی۔ کچھ دیر بعد عامل نے عمل کیا اور وہ واپس چلا گیا تھا۔ مجھ سے کہنے لگا کہ اب یہ گھر آسیب سے بالکل پاک ہے، اب اس گھر میں کسی بھی قسم کی کوئی جناتی طاقت نہیں ہے، اور تو اور اس مولوی کے عمل کو بھی توڑ دیا گیا ہے۔ میں یہ سن کر بہت زیادہ خوش ہو گیا تھا۔ عامل چلا گیا تھا جبکہ جنزادی میرے پاس آئی تھی۔ وہ پھر سے انسانی روپ میں آ گئی تھی۔ مجھ سے کہنے لگی کہ شہروز مجھے معاف کر دو، میں کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میں تمہارے سامنے اپنے اصل روپ میں آؤں۔ میں چاہتی تھی کہ بس تم مجھ سے ڈرو نہ، لیکن مجبوری کے تحت مجھے تمہارے سامنے اپنے اصل روپ میں آنا پڑا۔ میں نے اس سے کہا کہ کوئی بات نہیں، پر خوشی کی بات تو یہ ہے کہ اب تم بالکل آزاد ہو۔ وہ کہنے لگی تمہارا بہت شکریہ، پر اگر تمہیں میری کسی بھی مدد کی ضرورت پڑے گی تو میں تمہارے سامنے حاضر ہو جاؤں گی۔ تم بس اپنے دل میں مجھے پکارنا اور میں تمہارے سامنے آ جاؤں گی۔ تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ یوں وہ جنزادی وہاں سے چلی گئی تھی۔ میں نے ایک نظر اس گھر کو دیکھا تھا۔ مجھے اس گھر کو دیکھ کر پہلے جو وحشت ہوتی تھی، اب ایسی وحشت بالکل بھی نہیں ہو رہی تھی۔ جبکہ اس کے فوراً بعد ہی میں جب بھی اس گھر میں دودھ دینے جاتا تھا تو مجھے جنزادی یاد آ جاتی تھی۔ میں بہت زیادہ اداس ہو جاتا تھا۔ میں نے پورے 6 مہینے جنزادی کو دودھ دیا تھا، لیکن اب جنزادی واپس اپنی بستی میں چلی گئی تھی۔ میں کبھی کبھار یہ سوچتا تھا کہ کہیں جنزادی کو اس وڈیرے نے نہ پکڑ لیا ہو، پر اب اس کی طاقتیں واپس آ گئی تھیں۔ اب وہ اپنا مقابلہ خود کر سکتی تھی۔ میں یہ سوچ کر مطمئن ہو جاتا تھا۔ اماں بھی خوش ہو گئی تھیں کہ میری جان محفوظ ہے۔ جنزادی نے مجھ سے یہ بھی کہا تھا کہ عامل کے علاوہ میری سچائی کسی کو بھی نہ بتانا۔ ماسی ہاجرہ مجھ سے روز یہی کہتی تھیں کہ وہ لڑکی کہاں گئی، کیا وہ لڑکی چلی گئی ہے؟ میں نے ان کو یہی کہا تھا کہ ہاں، وہ لڑکی پاس کے کسی علاقے سے آئی تھی اور وہ وہاں واپس چلی گئی ہے۔ اس نے مجھ سے کہا تھا کہ اب میں دودھ نہ دیا کروں۔ ماسی ہاجرہ نے سوال کیا کہ کیا اس نے اپنے سارے پیسے واپس دے دیے ہیں؟ ان کی بات سن کر میں مسکرا دیا تھا۔ میں نے ان سے کہا تھا کہ نہیں ماسی، لیکن مجھے اس کے علاوہ بہت فائدہ ہوا ہے، کیونکہ میری بھینسیں کافی زیادہ دودھ دیتی ہیں۔ جب سے میں اس کو اپنی بھینس کا دودھ دیتا تھا، میری بھینس کے دودھ میں اضافہ ہو گیا تھا۔ میری روٹین تو وہی تھی، لیکن اب عجیب سی اداسی میرے اندر سمائی ہوئی تھی۔ میری اماں جب بھی مجھے اداس دیکھتی تھیں تو یہی کہتی، شہروز کیا ہوا ہے؟ لگتا ہے کہ جنزادی کو تم نے ابھی تک نہیں بھلایا۔ اماں کی بات سن کر میں مسکرا دیتا، کیونکہ وہ تو سچ ہی کہتی تھی۔ پہلے میری یہ روٹین تھی، لیکن اب جنزادی کی کمی محسوس ہوتی تھی، جو بلی کے روپ میں میرے آس پاس منڈلاتی رہتی تھی اور میری توجہ اپنی جانب کھینچتی تھی۔ ماں نے مجھے کافی سمجھایا تھا کہ دیکھو، اپنے کام پر توجہ دو، تم نے بہت اچھا کیا ہے اس کی مدد کر کے، تم دل سے مدد کرتے رہے ہو اور یقیناً جنزادی بھی تمہیں دعائیں دیتی ہوگی۔ دعا کرو کہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی ہو اور اپنی بستی میں اپنے شہنشاہ جنات کے پاس پہنچ گئی ہو۔ لیکن میں چاہ کر بھی جنزادی کو بھلا نہیں پا رہا تھا۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ کوئی جیتی جاگتی آدم زادی ہو۔ مجھے اس کا وہ روپ بھولتا نہیں تھا۔ جب بھی رات کو بستر پر تھک کر لیٹتا تو میری آنکھوں کے سامنے وہی چہرہ آ جاتا۔ اس کی نیلی آنکھیں مجھے بھول ہی نہیں رہی تھی۔ کبھی کبھار ایسا لگتا جیسے یہ سب کچھ ایک خواب ہو۔ پھر میرے دل میں یہ خیال آتا کہ شاید وہ جنزادی مجھ سے ملنے دوبارہ آئے۔ کیا پتہ وہ میرا شکریہ ادا کرے یا مجھے اپنی بستی کے حالات بتائے۔ ایک روز میرے ساتھ ایک عجیب واقعہ پیش آیا۔ میں اپنے ڈیرے میں بھینس کا دودھ نکال رہا تھا جب اچانک مجھے عجیب سی خوشبو کا احساس ہوا۔ میری نظر جیسے ہی سامنے گئی تو وہی جنزادی حسین لڑکی کے روپ میں میرے سامنے کھڑی تھی اور مجھے دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ اس کی نیلی آنکھوں میں میرے لیے عجیب سی چمک تھی۔ میں نے فوراً اپنا کام چھوڑ دیا اور اسے دیکھنے لگا۔ اس نے مجھ سے کہا، کیا ہوا ہے شہروز؟ جب سے میں گئی ہوں تم نے تو میری مدد کرنا ہی چھوڑ دی ہے۔ تم کیوں نہیں اب مجھے دودھ دینے آتے؟ جیسے وہ مجھ سے ناراض تھی۔ اس کی بات سن کر میں اپنی جگہ سے اٹھ کھڑا ہوا اور کہا، کیسی باتیں کر رہی ہو؟
تم تو اپنی بستی میں نہیں چلی گئی، بھلا میں تمہیں دودھ کیسے دے سکتا ہوں؟ جب وہ بولی کہ تم یہی کرو کہ اس گھر کے سامنے دودھ کا کین رکھ دیا کرو اور میں وہاں سے اٹھا لیا کروں گی، کیونکہ اب مجھے تو تمہاری بھینسوں کا دودھ پینے کی عادت ہو گئی ہے، کیونکہ تم اس میں ملاوٹ نہیں کرتے۔ کافی خوشی سے اس نے کہا تھا۔ اس کی بات سن کر میرا دل بھی خوش ہو گیا تھا۔ میں نے فوراً سر اسبات میں ہلایا اور کہا، ہاں کیوں نہیں، میں ضرور تمہیں دودھ دینے آؤں گا۔ میں خود سے ہی ہنسے جا رہا تھا جب اچانک میری اماں نے مجھے پکارا، ارے شہروز، کیا ہو گیا ہے؟ کب سے تم عجیب طریقے سے ہنس رہے ہو؟ کہیں اس جنزادی کا بھوت تمہارے سر پر تو نہیں سوار ہو گیا؟ اماں نے فوراً مجھے طنز کیا۔ ان کی بات سن کر میں ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ میں بہت زیادہ گھبرا گیا تھا اور جنزادی کو تلاش کر رہا تھا، پر میں جان گیا تھا کہ وہ صرف میرا وہم تھا۔ لیکن وہم کیسے ہو سکتا تھا، کیونکہ وہ تو حقیقت میں میرے سامنے کھڑی تھی۔ مجھے عجیب سی گھبراہٹ ہو رہی تھی۔ اماں وہاں سے چلی گئی تھی۔ نہ جانے اماں کیوں ڈیرے پر آئی تھیں، میں نہیں جانتا تھا، پر شاید وہ بازار گئی تھی اور واپسی پر میرا پتہ کرنے آئی تھی۔ یہی سوچ کر میں پھر سے اپنے کام میں مصروف ہو گیا۔ اگلے روز جب میں ماسی حاجرہ کو دودھ دینے گیا تو پھر سے میری نظر اس گھر کی جانب گئی۔ وہ بات میرے ذہن میں آئی جو جنزادی نے کہی تھی کہ تم دودھ اس جگہ پر رکھ دیا کرنا، میں وہاں سے اٹھا لیا کروں گی۔ نہ جانے کیوں لیکن میں خود ہی اس جگہ پر دودھ رکھ کر واپس آ گیا۔ اب میں یہی سوچ رہا تھا کہ کیا اس جنزادی نے وہاں سے دودھ اٹھا لیا ہوگا یا نہیں۔ یہی سوچ سوچ کر میں ہلکان ہو رہا تھا۔ شام ہوتے ہی میں پھر سے اسی طرف چلا گیا تھا، تو جیسے ہی میں نے اس جگہ پر دیکھا جہاں میں نے کین رکھا تھا، میرے ہوش اڑ گئے، کیونکہ وہاں کوئی چیز موجود نہیں تھی۔ میرے دل کو گویا سکون مل گیا ہو۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے واقعی جنزادی نے وہاں سے وہ کین اٹھا لیا تھا۔ میرا یہی روز کا معمول تھا۔ ایک ہفتے تک لگاتار میں ایسے ہی کرتا رہا۔ جب ایک روز ماسی حاجرہ کو دودھ دینے کے بعد میں اس گھر کے پاس پہنچنے لگا تو ماسی حاجرہ نے پیچھے سے مجھے پکارا، ارے شہروز سنو تو، یہ دودھ کا کین کس کے لیے رکھتے ہو؟ ان کی بات سن کر میرے چہرے کا رنگ اڑ گیا کہ اب میں انہیں کیا جواب دوں۔ جب میں نے ان سے کہا، معاف کرنا ماسی، بس کیا کروں، عادت ہو گئی ہے، پہلے میں تمہیں دیتا تھا اور ایک اس گھر کے باہر رکھ دیتا تھا، ابھی بھی وہی عادت گئی نہیں ہے، شاید اسی وجہ سے غلطی سے رکھ دیا۔ ماسی حاجرہ نے میری بات سنی تو کہنے لگی، کوئی بات نہیں، ویسے وہ لڑکی بہت اچھی تھی، اللہ اس کے نصیب بہتر کرے۔ یہ کہتے ہوئے وہ واپس اپنے گھر کے اندر چلی گئی تھی۔ جب میں نے جلدی سے وہ کین وہاں پر رکھا اور فوراً سے وہاں سے واپس آ گیا۔ 1 مہینہ ایسے ہی گزرا۔ اچانک ایک روز میں گہری نیند میں سویا ہوا تھا۔ مجھے ایسا لگا جیسے کوئی میرے سرہانے کھڑا ہو۔ جیسے ہی میری آنکھ کھلی تو یہ دیکھ کر میری روح فنا ہو گئی کہ وہ لڑکی میرے سامنے کھڑی تھی۔ میں فوراً اپنے بستر سے اٹھ گیا اور جلدی سے کہنے لگا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری نظر اماں پر گئی جو آرام کے لیے سو رہی تھی۔ میری بات پر وہ لڑکی کے روپ میں جنزادی مسکرا دی اور پھر تیزی سے قدموں کے ساتھ وہاں سے باہر چلی گئی۔ نہ جانے وہ یہاں کیسے آئی تھی۔ میں نے اس سے کہا، تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ میری بات کا جواب تو دو۔ پر وہ بس میری بات سن کر ہنس دیتی اور پھر سے بھاگنے لگ جاتی۔ جب میں اس کے پیچھے پیچھے بھاگتا تو کچھ دیر کے بعد وہ پھر سے ڈیرے میں آ گئی۔ وہاں آ کر وہ سامنے کھڑی ہو گئی۔ جب میں نے اس سے کہا، دیکھو یہاں کیا کر رہی ہو، اگر تمہیں کسی نے دیکھ لیا تو بہت مصیبت آ جائے گی۔ میری بات سن کر وہ ہنستی رہی، پھر کہنے لگی، آخری بار تم سے ملنے آئی ہوں، اس کے بعد میں تم سے کبھی نہیں مل سکوں گی، اسی وجہ سے میں تم سے اپنے دل کی بات کہنے آئی ہوں۔ جب میں نے اس کی بات سنی تو میرا دل گویا بند ہو گیا۔ میں بس اسی بات پر اسے دیکھ رہا تھا اور غور سے سن رہا تھا۔ وہ کہنے لگی، میں تم سے کہنا چاہتی ہوں کہ تمہارا بہت بہت شکریہ، تم نے میری بہت مدد کی ہے۔ میں تم سے ٹھیک طرح سے شکریہ بھی نہیں کہہ سکی تھی، لیکن تمہاری وجہ سے اب میں بہت خوش ہوں۔ میں واپس اپنی بستی میں چلی گئی ہوں، اور دوسری بات یہ ہے کہ تم مجھے بہت اچھے لگتے ہو۔ تم جیسا انسان میں نے آج تک کبھی نہیں دیکھا۔ میرے دل میں تمہارے لیے جو مقام ہے وہ کسی کے لیے نہیں ہے۔ میں ساری زندگی تمہیں یاد رکھوں گی اور ہمیشہ تمہاری مدد کروں گی۔ جنزادی یہ کہہ کر کھلکھلا کر ہنسی۔ اس کی بات سن کر میری آنکھوں میں نمی آ گئی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں کسی کو اتنا اچھا لگوں گا۔ ابھی میں یہی سوچ رہا تھا
کہ وہ وہاں سے اپنا ہاتھ ہلا کر الوداع کہہ کر غائب ہو گئی۔ پھر میں جیسے ہوش کی دنیا میں آیا۔ میں فوراً واپس آ گیا تو اماں مجھے تلاش کر رہی تھی۔ اماں نے مجھے باہر سے آتا دیکھا تو فوراً کہنے لگیں، شہروز تم کہاں گئے تھے؟ کچھ تو ہے، کیا تمہیں نیند میں چلنے کی عادت ہو گئی ہے؟ اماں بہت زیادہ گھبرائی ہوئی تھی۔ میں نے اماں سے کہا، نہیں ایسی بات نہیں ہے، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کو گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ میں مسلسل مسکرا رہا تھا۔ اماں نے جیسے مجھے مسکراتے ہوئے دیکھا تو میرے ماتھے پر ہاتھ رکھا۔ اماں کہنے لگیں، لگتا ہے کہ وقت آ گیا ہے، تمہاری شادی کر دینی چاہیے۔ اماں کی بات سن کر میں فوراً سنجیدہ ہو گیا۔ یوں اماں مجھے خوش دیکھتی تھی تو انہیں یہی لگتا تھا کہ جیسے میں شادی کرنا چاہتا ہوں، پر جب بھی مجھ سے کسی لڑکی کا پوچھتی تھی تو میرے ذہن میں جنزادی کا چہرہ لہرانے لگتا تھا۔ میں جانتا تھا کہ وہ ایک جنزادی ہے اور میں ایک انسان ہوں، ہم دونوں کا کوئی میل ہی نہیں ہے۔ لیکن پھر کچھ عرصے بعد اماں نے ماسی ہاجرہ کی بیٹی کے ساتھ میرا رشتہ پکا کر دیا تھا۔ اماں کی رضا کے لیے میں خوش ہو گیا تھا۔ ماسی ہاجرہ بھی بہت خوش تھیں اور ان کی بیٹی بھی بہت سلیقے مند لڑکی تھی۔ یوں میری اس کے ساتھ شادی ہو گئی۔ شادی والے دن اچانک ہی مجھے مہمانوں کے درمیان ایک عجیب سا چہرہ دکھائی دیا۔ وہ چہرہ بہت نورانی تھا۔ میں نے جیسے ہی اسے دیکھا تو دیکھتا ہی رہ گیا، کیونکہ وہ تو جنزادی تھی، پر اس سے پہلے کہ میری نظر دوسری بار اس لڑکی پر جاتی وہ وہاں سے غائب ہو گئی۔ یہ سوچتے ہی میں گھبرا گیا، لیکن میں جان گیا تھا کہ وہ جنزادی تھی جو میری شادی میں شرکت کے لیے آئی تھی۔ اس کے فوراً بعد ہی مجھے گلاب کے تازہ پھول ملے، لیکن میں نہیں جانتا تھا کہ وہ پھول کس نے دیے ہیں۔ میرا دل بار بار اسی جنزادی کی طرف جا رہا تھا کہ شاید میری شادی کے تحفے کے طور پر اس نے مجھے وہ گلاب کے تازہ پھول دیے ہیں۔ میں شادابہ کے ساتھ اپنی آنے والی زندگی میں مصروف ہو گیا، لیکن جب سے وہ جنزادی میری زندگی میں آئی تھی تب سے میری زندگی حسین سے حسین تر ہو گئی تھی۔ میں اس کو کبھی بھی اپنی زندگی سے بھلا نہیں سکتا تھا۔ کبھی کبھار مجھے ایسا محسوس ہوتا کہ جیسے اس کا وجود میرے پاس ہو، لیکن میں جانتا تھا کہ وہ اب کبھی بھی واپس نہیں آ سکتی۔ اس کی یادیں میرے ساتھ ہیں۔ میں نے ابھی تک اس کی یادوں اور اس کے دیے ہوئے تازہ گلابوں کو سنبھال کر رکھا ہوا ہے۔ جب بھی مجھے اس کی یاد آتی ہے میں ان پھولوں کو محسوس کرتا ہوں، ان کی خوشبو کو سونگھتا ہوں، اور ان پھولوں میں موجود جنزادی کا لمس میرے دل کو تسکین دیتا ہے۔ ایسی بات نہیں ہے کہ میں اپنی بیوی سے بے وفائی کر رہا ہوں، لیکن اس جنزادی کی دوستی میرے لیے ایک الگ مقام رکھتی ہے جسے میں کبھی بھی توڑ نہیں سکتا۔